اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جواب دیتی ہے وارث شاہ کی زبان سے، کہتی ہے خون بیڑ دے پنڈ جے مار لیان اجڑ جائے جہان تے جگ سارا اتھو جوان دے جل جے سٹ ونجن کی کٹیے پو تے مانگ سارا تیرے بھائی دی بہن نو کھڑن جوگی ہاتھ لائے مینو کوئی ہوش کرا میری بنگ جاڑے او دی ٹنگ بننا شال ساڑ سٹن او دا دیس سارا مینو چھڑ کے تد نو کرے سیدا آنکھ کواریے پائے ہوئی کیا آڑا وارث کھو کے چنڈیاں تیریاں نو کرا خوب پیزار دے نال جاڑا. کہتی ہے کہ اگر بھیڑ کا خون بہا پورے گاؤں کا خون قرار دیا جائے تو پھر یہ سارا جہان اجڑ جائے. جوؤں سے تنگ آ کر لیاف پھینک دیا جائے تو پوس اور ماں کا جاڑا کیسے گزرے گا. یہ مثالیں ہیں، تھوڑی سی آپ غور کریں کہ اس وقت کے لحاظ سے کہتے ہیں اگر لیاف میں کمبل میں جوئیں پڑ جائیں تو اگر لیاف کو جلا دیا جائے ان جوؤں کی وجہ سے تو آگے سردیاں کیسے گزریں گی. اوپر مثال ہے اگر بھیڑ کے خون بہا کے لیے اگر ایک بھیڑ مار جائے اس کے خون بہا کے لیے پورے گاؤں کو مار دیا جائے تو پھر تو پورا جہان اجڑ جائے گا. تیرے بھائی دی بہن تیری بھائی کی بہن کو جوگی لے جائیں کسی اوس کار کی کیا مجال کے مجھے ہاتھ لگائے. کہہ رہی ہے کہ تیرے بھائی کی بہن کو جوگی لے جائے کسی اوس کار اوس پرست کی کیا مجال کے مجھے ہاتھ لگائے. اپنا نشہ اتارنے والے کی ٹانگ توڑ دوں سیال اس کا پورا دیش تاراج کر کے رکھ دے. شہیدہ مجھے چھوڑ کر تجھ سے بیاہ کر لے. ارے کنواری تو نے یہ کیا فساد برپا کر رکھا ہے. وارث شاہ جی چاہتا ہے کہ تیرے بال نوچ کر جوتوں سے تیری خوب مرمت کروں. سیتی کہتی ہے کھجل پوچھ لیا گت نینا زلفاں کنڈلاں دار بناونی ہے نویاں پٹیاں ایک پلماز زلفاں چھلے گت کے رنگ وٹاونی ہے اتنے عاشقاں نو وکھلاونی ہے نت ویڑے دے وچ چھنکاونی ہے. بانکی بکھ رہی چولی باوتے دی اتنے کہر دیاں الیاں لاونی ہے. تھوڑی گل تے پائی کے خال خونی راہ جاندڑے مرگ پہاونی ہے. کنہا نخریاں نال برماونی ہے اکھی پاس رما مٹکاونی ہے. مل وٹنا لوڑ دنداسڑے دا زری باولا پٹ ہنڈاونی ہے. تیڑ چوڑیا پائی کے کہر والا کچھاں گد کے لاونا لاونی ہے. نواں ویس تے ویس بناونی ہے لئی پھیریاں تے گماونی ہے. نال حسن گمان دے پلنگ بہ کے ہور پری دی بہن سدواونی ہے. مہندی لا ہتھی پین زری زیور سوئن مرگ دی شان گواونی ہے. پیر نال چوا دے چاونی ہے لاڈ نال گہنے چن کاونی ہے. سردار ہے خوباں دے ترنجنا دی خاطر تلے نہ کسے نو لیاونی ہے. ویکھ ہور رنا نک چڑھاونی ہے بیٹھی پلنگ تے توتیے لاونی ہے. پر اسی بھی نہیں گھٹ تے توں جے تو آپ نو چھیل سداونی ہے. ساڈے چنن سریر متھیلیاں دے سانو چوڑی ہی نظر آونی ہے. نڈو شاہ دی رن ہو پلنگ بہ کے ساڈے جیو نو ذرا نہ بھاونی ہے. تیرا کم نہ کوئی وگاڑیا میں ایویں جوگی دی ٹنگ بناونی ہے. سنے جوگی دے مار کے مجھ کڈوں جیدیاں چاوڑاں ان پئی وکھاونی ہے.
تیرا یار جانی سن نہ باوے ہانے کھور کی منہ اخوانی ہے سب اڑتنے پڑتنے پار سٹوں ایویں شیخیاں پئی گاونی ہے ویکھ جوگی نو مار کھدیڑ کڈاں ویکھنا اس نو آ چھڈاونی ہے تیرے نال جو کراں گی ملک دیکھے جے میں نے لوتیاں لاونی ہے تجھ چاہنا کہ اس گل وچوں ورشا تے چولیاں لاونی ہے سیتی کہہ رہی ہے عید سے کہ آنکھوں میں دمدار سرما ڈال کر تو زلفوں کو پیچیدار بناتی ہے بالوں کی پٹیاں نیچی رکھتی ہے اور سینے پر زلفیں لٹکا کر انہیں گنگریالے بنا کر حسن کو دوبالا کرتی رہتی ہے عاشقوں کو دکھلاتی اور آنگن میں چھنکاتی پھرتی ہے بافتے کی بانکی چولی جوبن سے دھواں اٹھ رہا ہے اور تم نے کہردار علیاں پہن رکھی ہے رخسار اور ٹھوڑی پہ خونی خال بنا کر راہ جاتے ہرنوں کو شکار کرتی ہے تو کن کن نخروں سے لوگوں کو برماتی ہے آنکھوں میں سرما ڈال کر انہیں مٹکاتی رہتی ہے تو ابڈن اور دنداسا ملتی ہے زری بادلہ اور ریشم پہنتی ہے تو خیر ڈالنے والی چوڑی دار پجامہ میں سلوٹیں ڈال کر پہنتی ہے تو نت نئے سے نیا بیس بدلتی اور ادھر ادھر گھوم کر اس کی نمائش کرتی ہے غرور و حسن سے پلنگ پر بیٹھ کر حور اور پری کی بہن کہلاتی ہے ہاتھوں میں مہندی لگا کر اور سونے کے زیورات پہن کر تو سنہری ہرنی کو مات کر دیتی ہے بڑے چونچلوں کے ساتھ قدم اٹھاتی اور گہنوں کو چمکاتی پھرتی ہے تو سینہ کی ترنجن کی سردار ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تو دوسروں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی ہے پلنگ پر بیٹھی انہونی باتیں کرتی رہتی ہے اگر تو خود کو بانکی سمجھتی ہے تو ہم بھی تجھ سے کم نہیں ہمارا سندلین بدن میں جبینوں جیسا ہے اور ہمارے مقابلہ میں تو چوڑی نظر آتی ہے تو ہمارے جی کو ذرا نہیں باتی اگرچہ تو ناڈو شاہ کی بیگم بن کر بھی پلنگ پر بیٹھے میں نے تیرا کوئی کام نہیں بگاڑا مفت میں جوگی کی ٹانگ نہ تڑوا لینا جوگی سمیت مار مار کر تیرا برگس نکال دوں گی جس کی تو شیخیاں بگار رہی ہے اب اور کیا کلوانا چاہتی ہے تیرا یار جانی ہمیں بالکل نہیں بات تھا میں تیرے سب پردے فاش کر دوں گی تو نہ حق شیخیاں بگار رہی ہے ابھی دیکھنا جوگی کو پیٹ کر یہاں سے بگا دوں گی دیکھوں گی تو کیسے آ کر کے چھڑاتی ہے تو تان و تشنی سے کام لے رہی ہے اب تیرے ساتھ جو سلوک میں کروں گی وہ ملک دیکھے گا تم وارث شاہ کے پاس چغلیاں کھا رہی ہو آخر اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے یہ سیدی کا سوال نامہ تھا اور اس کی تان تان تھی ہیر کو ابھی ہیر جواب دیتی ہے بل اکوار یہ سانگ کیوں لاونی ہے چبے اونٹ کیوں پئی بناونی ہے بلا جیو کیوں پئی برماونی ہے اتے جیب کیوں پئی لبکاونی ہے لگے وس گٹے خو پاونی ہے سڑے کان کیوں لوتیاں لاونی ہے ایڈ لٹکنی نال کیوں کرے گلاں سیدے نال نکاح پڑھاونی ہے بارش نال اٹھ جا تو ادلے نہیں کہیں پئی بجار تاں پاونی ہے ہیر کہتی ہے ارے کواری تو اپنے ہونٹوں کو ٹیڑھا کر کے نقلیں کیوں اتار رہی ہے بلا تو کس لیے جیب برما اور زبان لپکا رہی ہے جہاں تک تیرا بس چلتا ہے تو میری باتوں کو ٹال رہی ہے اور جل بجھے کولوں کو سلگانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس قدر لٹک لٹک کر کیوں باتیں کر رہی ہے کیا سجدے کے ساتھ نکاح پڑھوانے کا ارادہ ہے
جا وارث کے ساتھ بھاگ جا اور یوں بجارتے نہ ڈالتی رہو۔ اس ماحول میں سیتی اور جوگی کا مکالمہ آ گیا۔ سیتی نال لنڈی اتھی پکڑ مولے، یہاں سے جو سیتی کو غصہ آتا ہے اور وہ جوگی سے لڑ پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں سیتی نال لنڈی اتھی پکڑ مولے، جندے نال چھڑے دیاں چاولے نو، گرد آن بھویاں وانگ جوگنا، دے تاؤ گتیو نے اس راولے نو، کپر سیلیاں توڑ کے گت ہویاں، ڈالیو نے سونے سانولے نو، اندر ہیر نو واڑ کے مار کنڈا، پر کٹیو نے لڑے باولے نو، گڑی گڑی نالوں ایک وار کٹیا، انہاں تکیا سی اس راولے نو، وارث شاہ میاں نال مولیاں دے، ٹھنڈا کیتو نے اس تاولے نو۔ سیتی نے لونڈی کو ساتھ لیا اور ہاتھوں میں موصل پکڑ لیے جس سے دان کوڑ کر چاول نکالتے ہیں۔ وہ جوگنوں کی طرح اس کے گرد گھومنے لگی اور اس راول پر غصہ اتارنے لگی۔ انہوں نے کھپڑ اور سیلیاں توڑ دی اور پھر گتھم گتھا ہو کر خوبصورت راول کو بچھاڑ دیا۔ انہوں نے ہیر کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے چٹکنی چڑھا دی اور باہر اس متوالے کو خوب پیٹا۔ انہوں نے بار بار پیٹنے کی بجائے ایک ہی بار اس کی خوب مرمت کی اور پھر راول کی طرف دیکھا۔ وارث شاہ میاں انہوں نے اس جلد باز کو موصلوں سے ٹھنڈا کر دیا۔ جوگی کی پٹائی کا منظر۔ دوہاں وٹ لنگوٹڑے لے مولے، کارے ویکھ لے منڈیاں مونیاں وے، نکل جٹ کی تاس سیتی راولے تے پاسے بنیوں نے نال کونیاں وے، جٹ مار مدھانیاں پہ ہٹیا، سر بنیا نال ودھانیاں وے، ڈو کٹک حسین خان نال لڑیاں، جی ابو سمند وچ چونیاں وے۔ ذرا ان لونڈے منہ لینے والیوں کے کارنامے دیکھیے کہ دونوں نے لنگوٹے کس لیے۔ سیتی نے نکلتے ہی راول پر حملہ کیا اور کونیاں مار مار کر اس کے پہلو متورم کر دیے۔ انہوں نے جاٹ کو بلونیاں مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ ان کی لڑائی ایسی تھی جیسے ابو سمند اپنا لشکر لے کر چونیا میں نواب حسین باغ سے نبرد آزما ہوا۔ جوگی کا جوابی حملہ۔ جب انہوں نے جوگی کو اس طرح مارا تو دوبارہ وہ آگے سے حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ رنجا کھا کے مار پھر گرم ہویا، مارو ماریا بھوت فتور دینی، ویکھ پری دے نال خم ماریا ہی، ایس فرشتے بیت معمور دینے، کمر بن کے پیر نو یاد کیتا، لائی تھا اپنا ملک حضور دینے، ڈیرا بخشی دا مار کے لٹ لیتا، پائی فتح پٹھان قصور دینے، جدو نال ٹکور دے گرم ہویا، جتا دکھڑا گاؤ ناسور دینے، وارث شاہ جاں اندروں گرم ہویا، لاٹا کڈیاں تاؤ تندور دینے۔ رانجھا مار کھا کر گرم ہوا تو فتور کے بھوت نے اس کے اندر جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے بیت معمور کا فرشتہ پری کے بالمقابل خم ٹھونک کر نکل آیا ہے۔ اس نے کمر باندھی اور اپنے پیر کو یاد کیا۔ آدر باش فرشتے نے آن کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بخشی کے ڈیرا کو شکست دے کر قصور کے پٹھان نے اسے لوٹ لیا۔ جب ضربوں سے اس کا جسم گرم ہوا تو ناسور کے زخم نے دکھ دیا۔ وارث شاہ جب تنور کی طرح اندر سے گرم ہوا تو تپش شعلے بن کر اٹھنے لگی۔ آج ماحول لڑائی کے شروع ہوا ہے اور کل پھر آگے سے سیتی اور باندی کا حال سنائیں گے پیر وارث شاہ۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی۔